السلام علیکم جی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپس سے اور جوہر کیمپس سے فرح شفاعت آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج کی حدیث سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز ہی ہماری بہترین ساتھی ہے اور نماز ہی ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، اس لیے ہماری پہلی ترجیح نماز ہے، نماز ہی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا نیا سبق ہے دعا کی برکت۔ ٹھیک ہے، دعا کی برکت کی ہم بلند خوانی کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 28، صفحہ نمبر 28 پہ ہے دعا کی برکت۔ ٹھیک ہے نا، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ 28 کھولیے اور میرے ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ کیجیے گا۔ آپ کی کتاب کھلی بھی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزرے زمانے کی بات ہے، گزرے یعنی پہلے زمانے کی بات ہے، گزرے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک مچھیرا اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ مچھیرا کہتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والے کو۔ مچھیرا ہر روز گاؤں کے قریب ہی ندی پر جاتا، جال پھینکتا، مچھلیاں پکڑتا اور گھر واپس آ جاتا۔ اسے اپنا اور بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے صرف ایک ہی مچھلی کی ضرورت ہوتی تھی اور اگر کسی روز زیادہ پکڑتا تو باقی مچھلیاں بیچ دیتا۔ ایک دن اسے صرف ایک ہی مچھلی ملی، وہ گھر لے آیا اور بیوی کو کھانا تیار کرنے کے لیے دے دی۔ عین اسی وقت ایک فقیر نے صدا لگائی، کوئی ہے جو مجھے کھانا دے دے؟ مچھیرا گھر سے باہر نکلا اور فقیر سے کہا، آج تو صرف ایک ہی مچھلی پکڑی ہے، یہ آج تم لے لو۔ فقیر نے مچھلی لے لی اور مچھیرے کو دعا دی۔ ٹھیک ہے نا، اسے آج اتفاق تھا، مچھیرے نے ایک ہی مچھلی پکڑی اور اس نے اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ لو اس کا کھانا بنا لو۔ تو ابھی فوراً ہی اس کے دروازے پہ ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی تو اس نے وہی مچھلی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اس کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہ تمہیں اتنی مچھلیاں دے کہ تمہارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ کیا دعا دی؟ اللہ تمہیں اتنی مچھلیاں دے کہ تمہارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ مچھیرا واپس گھر آیا اور سارا قصہ بیوی کو سنایا۔ اس کی بیوی بھی صبر والی تھی۔ اس رات دونوں کچھ کھائے بغیر ہی سو گئے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ اس رات دونوں ہی کچھ کھائے بغیر سو گئے۔ اب کیا تھا؟ روز کے معمول کے مطابق مچھیرا صبح اٹھا اور مچھلیاں پکڑنے ندی پر چلا گیا۔ اس روز بھی اسے صرف ایک ہی مچھلی ملی۔ وہ جلدی جلدی گھر آیا اور بیوی سے کہا، جلدی جلدی پکا دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو وہ حیران رہ گئی اور بولی، یہ کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں ہیرا؟ اوئے ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں ہیرا؟ مچھیرے نے بھی حیرانی سے پوچھا۔ جب دیکھا تو ایک بڑا ہیرا تھا۔ اسے فقیر کی دعا یاد آئی اور سوچنے لگا کہ واقعی دعا میں برکت ہے۔ وہ حیران ہوا کہ اس نے ایک مچھلی فقیر کو دی، فقیر نے اس کو دعا دے دی اور دعا کی برکت سے اتنا وہ حیران تھا۔ اگلے روز مچھیرا ہیرا لے کر بیچنے نکلا۔ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، ایک سونار کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو سارا ماجرا سنایا۔ سونار نے کہا، یہ ہیرا بہت قیمتی ہے،
میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس ہیرے کو خرید سکوں۔ ہیرا صرف بادشاہ ہی خرید سکتا ہے۔ میرے خیال میں اسے شاہی دربار میں لے جاؤ۔ مچھیرا اٹھا اور بادشاہ سلامت کے حضور پیش ہوا اور ہیرے کا ماجرا سنایا۔ بادشاہ مچھیرے کی سادگی اور صاف گوئی کا مطلب سچ اس نے بولا اور سادگی سے ساری بات سچ بتا دی اور کہا، مچھیرے میاں، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے۔ میں تمہیں اتنے زیادہ پیسے دوں گا کہ تمہاری 2-3 نسلیں گزارا کر سکیں گی۔ یہ سن کر مچھیرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، مچھیرے میاں، تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ مچھیرے نے عرض کی اور کہا، 2 روز پہلے میں نے ایک ہی مچھلی پکڑی تھی اور ایک فقیر کو دے دی تھی جسے بہت بھوک لگی تھی۔ فقیر کی دعا سے مجھے یہ ہیرا مچھلی کے پیٹ میں ملا۔ دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ اس ہیرے کی وجہ سے میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں اتنا زیادہ پیسوں کا کیا کروں گا، سانس کا بھروسہ نہیں۔ یہ ہیرا آپ کے تاج میں اچھا لگے گا۔ دیکھیے کتنی سچائی سے وہ بات کر رہا ہے مچھیرا۔ واہ واہ! سب درباریوں نے مچھیرے کی بہت تعریف کی اور کہا کہ قناعت ہو تو ایسی، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ زیادہ کی ہوس نہیں رکھنا۔ بادشاہ نے کہا، میں بہت خوش ہوں کہ میری رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دولت سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ مچھیرے میاں، اس ہیرے کی قیمت کے برابر رقم تمہارے نام کے ساتھ ہی شاہی خزانے میں محفوظ رہے گی۔ جب چاہو لیتے رہو، اور یہ ہیرا تم نے مجھے تحفے میں دیا ہے، اس لیے اپنے ہی ہاتھوں سے میرے تاج میں سجا دو۔ مچھیرے نے ہیرا بادشاہ کے تاج میں سجا دیا۔ درباریوں نے تالیاں بجا کر بادشاہ سلامت اور مچھیرے کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ نے اپنے محل کے پاس ایک گھر مچھیرے کے نام کر دیا اور باقاعدہ حکم نامہ جاری کر دیا تاکہ آنے والے بادشاہ بھی اس حکم نامے پر عمل کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مچھیرے کو اس کی قناعت پسندی اور صبر کا پھل دے دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں تھی، بہت اچھا واقعہ، سیدھا سادہ سچائی موجود تھی اس واقعے میں۔ وہ چاہتا تو بادشاہ سے پیسے لے سکتا تھا، اس نے کہا نہیں، مجھے اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں کیا کروں گا اتنی دولت لے کر۔ بس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے گزارے کے حساب سے مجھ سے آپ پیسے لے لیا کیجیے گا، اور اپنے محل کی طرح اس کو اپنا ایک گھر دے دیا جو اس کے نام کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ہے الفاظ معنی۔ زمانہ، زمانے کا مطلب ہے، معنی ہے وقت، پیٹ پالنا، روزی کمانا۔ اچھا، صدا، آواز، معمول، روزانہ کا کام، سنار، سونے کا کام کرنے والا، صاف گوئی، سچائی، عرض، درخواست، رعایا، عوام، مچھیرا، مچھلیاں پالنے والا، لوٹا، واپس آنا، لوٹانا، لوٹ کے آنا، سیدھا سادہ، سادہ مزاج، ماجرا، قصہ، پیش ہوا، حاضر ہوا، بھروسہ، اعتماد، محفوظ، حفاظت میں، قناعت پسندی، اللہ پر بھروسہ۔ ٹھیک ہے، ذرا لمبا سبق تھا لیکن آسان تھا، اس لیے میں نے پورا پڑھ دیا۔ مشکل ہوتا تو میں یہ پورا نہیں پڑھتی اور آدھا پڑھتی تو آپ کو
رہتا کہ آگے کیا مچھیرے نے کیا، کیا بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا، اس لیے میں نے پورا پڑھ دیا تاکہ آپ کو جو دلچسپی ہے سبق میں وہ قائم رہے، برقرار رہے۔ الفاظ معنی بھی اس لیے بتا دیے کہ جو آپ کو الفاظ مشکل لگا ہو، جس کے معنی آپ کو نہیں معلوم ہو، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کے جو مشکل الفاظ ہیں اور جہاں آپ نہیں پڑھنے آ رہے وہ آپ بار بار پڑھیں گے تو وہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔